اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور بالضرور یہ حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے۔ یہ شیطان کا کہنا ہے کہ آیت کے آغاز سے جس نے یہ کہا کہ میں انہیں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چھید دے اور چیر دے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور بالضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل لے۔ تو اللہ کی تخلیق کا بدلنا یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطان کا باقاعدہ مشن ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کروا دیں۔ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سائنس میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ایک چیز ایک طرح بنائی ہے تو ضرور بالضرور ویسے ہی آپ نے رکھنی ہے، اور اس میں کوئی آگے وہ کر کے کوئی عمل کر کے اس کو مزید بہتر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، آپ اس چیز کو اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے الگ طرح کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، آپ وہ ذمہ داریاں مرد کی وہ ذمہ داریاں کسی اور کو دے دیں، مطلب عورت کو دے دیں، یا عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرح کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، آپ اس عورت کی ان ذمہ داریوں سے ہٹا کر کوئی اور ذمہ داریاں اس کے ذمے لگا دیں۔ یا جیسا کہ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی آپ کاٹ رہے ہیں، یا دوسرا کوئی اپنی صورت میں کوئی خلاف شریعت کوئی عمل کر رہے ہیں، یا جیسا کہ یہ اس کا کیا نام ہے بچوں کی تولید کا سلسلہ یہ روک دینا کہ مرد کی صلاحیتی تولید کو ختم کر دینا، یعنی ضبط ولادت کا جو مسئلہ ہے، چاہے مرد کے لیے مرد میں کر لیا جائے یا عورت میں کر لیا جائے، یہ تغییر لخلق اللہ ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جس مقصد اور جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد اور اس کام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقصد اور کسی دوسرے کام میں لگا دینا، یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اور اس تغییر لخلق اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کو ایک شیطانی عمل قرار دیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے یہ کہا کہ میں ضرور بالضرور انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی شخص شیطان کو دوست بنا لے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ شخص واضح گمراہی کا مرتکب ہوا۔ شیطان کو دوست بنانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنانا، یعنی اللہ کے احکامات کے علاوہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا اور اس کی مان کر چلنا،
یہ شیطان سے دوستی۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنائے گا تو واضح نقصان میں پڑ گیا، اس لیے کہ یہ اس کا اخروی نقصان ہے۔ اور شیطان کا تو یہ وتیرہ ہے کہ یعیدہم، وہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے۔ وعدے کرتا ہے کہ خلاف ورزی کر لو اللہ کے اس حکم کی، یا اس حکم کو نہ مانو اور اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ ظاہر ہے یہ بات شیطان یا تو انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے، یا انسانی شکل میں جو اس کے کارندے ہیں ان کے ذریعے سے یہ کروا سکتا ہے، کہ بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ عمل جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن و سنت کا خلاف آپ کر لیں، نقصان کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو یہ وعدے دلاتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ ہاں اس عمل کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے ایسے خلاف شرع اعمال انسان اسی لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ سود کا کاروبار کرنا یا دھوکہ دہی کرنا کاروبار کے اندر، یا دوسری بہت سارے معاملات، جھوٹ بولنا، یہ سب اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان انہیں امید دلا رہا ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ حالانکہ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا، یعنی یہ دھوکہ ہی ہے تو شیطان انہیں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعدے پورے نہیں ہو سکتے، اور ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگ جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہوں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم سے بچ کر وہ اپنے لیے کوئی بچاؤ نہیں پائیں گے، بلکہ لازمی طور پر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے عقیدتاً اور کفراً یہ اعمال کیے ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور اگر عقیدہ ان کا درست ہے اور ان اعمال کے اندر صرف مسئلہ ہے تو پھر جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تب تک یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ عید کے بعد۔